محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا حال بیان فرمایا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن سارے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک مقربین کی جماعت ہوگی، دوسری اصحاب یمین کی جماعت ہوگی، اور تیسری اصحاب الشمال کی جماعت ہوگی، یعنی بائیں ہاتھ والے، جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جہنمی ہوں گے۔ ان کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کافر لوگ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اس کے بعد ہم کھڑے کیے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ حاضر کیے جائیں گے۔ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں ان میں سے کوئی تو زندہ ہو کر واپس نہیں آیا، ہم نے نہیں دیکھا کوئی واپس آیا ہو، کوئی دوبارہ کھڑا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یقیناً اولین اور آخرین، پہلے اور پچھلے تمام لوگ ایک مقرر دن میں، ایک طے شدہ دن ہے، مقرر وقت ہے، اس طے شدہ دن میں مقرر وقت میں جمع ہو کر رہیں گے۔ تمہیں جمع ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اولین و آخرین سب کو جمع فرما دیں گے، سب کو جو مر چکے ہوں گے زندہ کر کے اپنے دربار میں حاضر کر دیں گے۔ لیکن تمہارا حال کیا ہوگا؟ فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تمہیں کھانے کے لیے زقوم کا درخت استعمال کرنا ہوگا، کھانا پڑے گا۔ جہنمیوں کو سخت بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے تھور کا درخت ملے گا جو ان کو کھانا پڑے گا۔ ایک دنیا میں تھور کا درخت ہے اور ایسا کانٹے دار درخت ہے کہ اس پر کانٹے ہی کانٹے ہیں، اس کے تنے پر بھی کانٹے ہیں، اس کے پتوں پر کانٹے ہیں، اس کے پھل پر کانٹے ہیں، اس کے پھولوں پر بھی کانٹے ہیں، سارے کانٹے کانٹے، بہت سخت قسم کے اور بہت کڑوا، بد مزہ، بد ذائقہ یہ پودا ہے تھور کا درخت ہے۔ لیکن یہ تو ایک نمونہ ہے، آخرت کا جو تھور کا درخت ہے وہ اس سے بہت زیادہ کڑوا، بہت زیادہ کانٹوں والا، بہت زیادہ سخت، بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تو جہنمیوں کو جہنم میں تھور کے درخت کا کھانا دیا جائے گا جو کانٹے دار ہوگا، جو ان کے منہ کو چھلنی کر دے گا، حلق کو چھلنی کر دے گا، چیر پھاڑ دے گا، ان کے اندر کو، پیٹ کو پھاڑ دے گا، اور کتنی سخت تکلیف ہوگی، لیکن کھانا پڑے گا ان کو۔ فرمایا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اسی سے میں پیٹ بھرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف چک کر پیچھے ہٹ جائیں گے، نہیں، پیٹ بھرنا ہوگا اس درخت سے، یعنی کانٹوں سے پیٹ بھرنا ہوگا۔ جنتیوں کے مقابلے میں یہ ان کو سزا ہوگی، جنتیوں کو انعام دیا جا رہا ہوگا، اچھے اچھے قسم کے پھل فروٹ، کھانے مشروبات ہوں گے، اور جہنمیوں کے لیے اس قسم کا تکلیف دہ کھانا ہوگا۔ فرمایا فشاربون علیہ من الحمیم، اس کے اوپر جو پانی پینے کے لیے دیا جائے گا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، گرم پانی کھولتا ہوا کہ جب منہ کے قریب کریں گے تو ان کے ہونٹ جو ہے نا گر پڑیں گے اس پانی، چمڑا ادھر پڑے گا۔
تو اتنا سخت گرم پانی ہوگا، اور جب پئیں گے تو ان کی انتڑیاں نیچے سے گر پڑیں گی، سارا ان کا اندر جو ہے نا وہ گل جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن پھر دوبارہ صحیح ہو جائے گا، پھر پئیں گے پھر ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ صحیح ہو جائے گا، عذاب دینے کے لیے صحیح ہوتا رہے گا۔ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایسا نہیں کہ تھوڑا سا پی کر پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْہِیم، اس پانی کو اس طرح پئیں گے جیسے کہ پیاسا اونٹ، اور وہ پیاسا اونٹ جس کو پیاس کی بیماری ہوتی ہے، وہ جس طرح زیادہ پانی پیتا ہے اور پانی پر ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طرح یہ پانی پئیں گے، کیونکہ پیاس بہت زیادہ لگی ہوگی، پتہ ہوگا کہ گرم پانی ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، لیکن جس طرح پیاسا اونٹ پانی پر گرتا ہے اور بہت زیادہ پانی پیتا ہے، اسی طرح یہ پانی پئیں گے، اور وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جو سب کچھ ایک دفعہ ختم کر دے گا، پھر صحیح ہو جائے گا، پھر پئیں گے پھر ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا نزلہم یوم الدین، کہ کل قیامت کے دن یہ تمہاری مہمان نوازی ہوگی، جہنمیوں یہ قیامت کے دن تمہاری یہ غذا ہوگی، تو یہ سزا ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرے، ناقابل برداشت عذاب ہے، ایمان اختیار کرے، نیک اعمال اختیار کرے، جنت میں جو جانے کا ذریعہ ہے اعمال وہ اختیار کرے، جہنم میں جو جانے کے لیے ذریعہ ہے اعمال ان سے بچنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے، جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔